آج یہ کیسے انقلاب ہوا کہ یزید جیسے ملعون نے اہل بیت علیہ السلام کو آزاد کر دیا، جو بالکل ترس نہیں کھاتا تھا، جس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، کیوں اس نے آزاد کیا؟ میں یہ مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں مصائب سے پہلے۔ کون سی ایسی شے تھی جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھا، ڈر گیا تھا؟ اس کے دل میں کوئی ایمان تو تھا نہیں، وہ خدا ہی کو نہیں مانتا تھا، پیغمبر کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے آل رسول کو کیا ماننا تھا؟ نہ قرآن کو مانتا تھا، ہے نا؟ اشعار شیعہ سنی تمام مورخین نے لکھے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، قرآن کے ورقے رکھے ہوئے تھے، اس پہ رکھتا جاتا تھا شراب کو۔ جب وہ اہل بیت کو لایا گیا اور بار بار یہ اشعار پڑھتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نزل ولا ملک جاء، یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا، ایک کو نبی بنا دیا، کسی کو علی کہہ دیا، کسی کو حمزہ، اور یہ بنو امیہ کو نیچے دکھانے کے لیے کہہ دیا کہ خدا ہے، نہ خدا کو مانتا ہوں۔ یہ یزید کہہ رہا تھا شراب پی کے، نشے میں شراب کے، جب آل رسول لائے جا رہے تھے، کہنا میں خدا کو مانتا ہوں، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ وحی کو، کسی چیز کو نہیں مانتا، یہ سب کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ رب اللہ، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ بار بار کہہ رہا تھا۔ تو بعض لوگ بعض کا نادانی میں کہتے ہیں وہ صرف اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، باقی سب کچھ مانتا تھا۔ یزید کسی شے کو نہیں مانتا تھا، نہ خدا پہ اس کا ایمان تھا، نہ رسول پہ، نہ قرآن پہ، کسی شے پہ ایمان نہیں تھا، توہین کر رہا تھا۔ اس لیے زیدان گرامی علیہ السلام نے کہا کہ اس نے پوری کوشش کی کہ جتنے بھی آثار ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ اب وہ میں خطبے میں پیش کر چکا ہوں جناب زینب کبریٰ کے متعلق، جو میں نے خطبہ پیش کیا تھا اس میں تفصیل سے نے پیش کیا کہ بی بی نے پورے دربار کا ماحول منقلب کر دیا تھا، اس لیے اس نے خطبے کی امام سجاد کو اجازت دی تھی، وإلا اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ امام خطبہ دیتے تھے، زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے وہ بٹھا دیتے تھے، توق جو خاردار تھا گلے میں اس کو ہلاتے تھے، امام دوبارہ بٹھا دیے جاتے تھے کہ نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یزید جانتا تھا اگر امام نے ایک خطبہ دیا تو پورا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا ایسا؟ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، میں صرف اس کو پڑھوں گا کہ کیسے علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک عیسائی گزر رہا تھا جو اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ شام آیا تھا، دمشق آیا تھا، اس کے زادرہ ختم ہو گیا، جب سب پیسے ختم ہو گئے تو اس نے سوچا کہ کیا کروں، بادشاہ کے سامنے کوئی تحفہ دوں گا تو وہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی انعام دے گا، پیسے دے گا، تو مسلمانوں کے بادشاہ کو کوئی تحفہ دے دیتا ہوں۔ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا کہ ایک ہرنی کو میں کہیں سے شکار کرتا ہوں، گیا، جا کے دیکھا ایک ہرنی بہت خوبصورت تھی، گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک زندان کے دروازے پہ ہرنی رک گئی۔ اس نے بہت کوشش کی، کہا کہ اتنا زور لگا رہا ہوں لیکن کھینچا نہیں جا سکتا، کھینچتا رہا، اچانک اس نے رسی کو ڈھیلا کیا، دھکیلنے لگا، ہرنی بہت تیزی سے زندان کے دروازے پہ آئی، اور علامہ مجلسی کہتے ہیں بحار الانوار میں کہ اس نے فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ وہ عیسائی تھا، پریشان ہونے لگا کہ یہ کیا کیفیت ہے، جانور بول رہے ہیں، بڑا پریشان ہو کے آگے بڑھا دیکھنے کے لیے کہ زندان میں کون ہے جسے یہ ہرنی نے فصیح عربی زبان میں سلام کیا۔ تو ایک مرتبہ جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک جلا ہوا امامے کا کپڑا ہے کسی کے سر کے نیچے، اور کچھ مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بچے باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے آج صبح کی مجلس میں کہا تھا نا، جب آل رسول مدینے سے جا رہے تھے نا کربلا تو 46 بچے ساتھ تھے، 46 چلڈرن تھے، 46، اور جب واپس جا رہے تھے تو 10 بچے بھی نہیں رہ گئے تھے۔ نہ جانے کتنے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آگے بڑھ کے دیکھنے لگا، امام سجاد فوراً اٹھے، زندان کے دروازے پہ آئے، اور ایک مرتبہ اس نے امام کی طرف دیکھا کہ آپ کون ہیں، آپ اس زندان میں کیوں ہیں، یہ ہرنی کیوں بول رہی ہے، اور آپ کا مقام کسی کو کیوں معلوم نہیں؟ امام نے ہرنی کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہرنی مجھ سے صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنی دیر کی مہلت دلا دیں، میرے 2 بچے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ امام نے پلٹ کے اس عیسائی سے کہا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آ جائے گی، بس اسے اتنی مہلت دے دے، اپنے بچوں کو دودھ پلا دے۔ اس نے فوراً اس ہرنی کو آزاد کر دیا، کہ میں نے آپ کی وجہ سے اسے آزاد کر دیا، یہ ہرنی آپ سے مہلت مانگ رہی ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ امام نے کیسے آزاد کر دے، میں حجت خدا ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا تو نے مسلمانوں کے آخر نبی جو ہیں، نبی آخر زمان، ان کا نام سن رکھا ہے؟ کہا ہاں محمد مصطفیٰ۔ کہا کہ ان کے 2 نواسے تھے، حسن و حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اب وہ تڑپنے لگا، کہا یہ سارے مسلمان ہیں اس شہر کے اندر، اور ان میں سے کوئی بھی آپ کی حرمت کو نہیں جانتا، کوئی آپ کے مقام و عظمت کو نہیں سمجھتا۔ ایک مرتبہ اس نے گھروں پہ جانا شروع کیا، دروازوں پہ دستک دینا شروع کی، مسلمانوں باہر آ جاؤ، یہ تمہارے نبی کی ذریت ہے جو قید خانے میں، یہ آل نبی ہیں جو تمہارے قید خانوں میں ہیں۔ مسلمان باہر نکلتے، وہ ایک مرتبہ آ کے پوچھنے لگا یہ مستورات کون ہیں؟ کہا یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ جب اس نے زیادہ شور مچایا تو یزید کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا سر قلم کیا، اسے مار دیا، اور جا کے مدینے سے، دمشق سے باہر اس کو پھینک دیا یا دفنا دیا قبر کے اندر۔ جب دفنا دیا تو اس کی بیٹی نے اور اس کی بیوی نے سنا کہ ہمارے شوہر کو کسی قیدی کی وجہ سے مار دیا گیا ہے۔ وہ فوراً تلاش کرتی ہوئی دمشق کے باہر اسی قید خانے کے سامنے کھڑی ہوئی،
کہا کہ آپ کون ہیں؟ امام سجاد سمجھ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا ایک ہی سہارا تھا وہ بھی آپ نے چھین لیا۔ امام نے ایک مرتبہ اعجاز سے زندان کے دروازے کھلے، کہا میرے ساتھ چل، اور امام اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ قبر تھی، کہا پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ۔ ایک مرتبہ قبر کھلی، وہ باہر اٹھا، امام کی قدموں میں گرا، کہا میں آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہیں۔ امام نے کہا واپس چلا جا، تیری زوجہ اور تیری بیٹی بہت پریشان تھے۔ جب جانے لگے تو امام نے خاتون سے کہا کہ ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں، ہم سہارے عطا کرتے ہیں۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ماحول بنا، ہر دمشق کے گھر کے اندر باتیں ہونے لگی کہ کوئی یہ قیدی یہاں آل رسول ہیں، وہ عیسائی کہہ کے گیا تھا۔ اب ہر جگہ پہ جب باتیں ہونے لگی یزید کے خلاف، سب لوگ گفتگو چیمیں گوئیاں کرنے لگے کہ یزید نے آل رسول کو قیدی بنا رکھا ہے۔ تو یزید نے کہا ان کو یہاں سے بھیج دو، واپس مدینے چلے جائیں، اب یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیویاں ختم ہو چکی ہیں، ان کو قید کے اندر اتنی مسلسل سختیاں آئی ہیں کہ یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کروں، اگر کسی دو گروہوں میں جنگ ہو، شرائط وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے، شرائط وہی رکھتا ہے جو جیتتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ امام سجاد نے کہا ہماری کچھ شرائط ہیں، شرائط پوری کر دے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ کہا کیا شرائط ہے؟ کہا پہلی شرط ہے شہداء کے سروں کو واپس کر دے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات کو لوٹا دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ رونے کے لیے ایک مکان دے دے، ہم اب تک کھل کے رو نہیں سکے ہیں۔ بس بھئی آپ پہ اور مجھ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، بیویوں کے گریے پہ بھی پابندی تھی۔ آج سنیں گے مصائب کو، بس بھی بس ایک چراغ رہنے دیجئے گا، اب سنیں گے مصائب کو، یہ چراغ بجھا دیے گئے تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے، کوئی رونے میں شرم نہ کرے۔ لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد یہ چراغ جلا دیے جائیں گے، ہمیشہ تاریکی نہیں رہے گی۔ ایک 3.5 برس کی بچی تھی، وہ ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی اماں دوبارہ کبھی چراغ بھی جلیں گے، کبھی روشنیاں بھی ہوں گی۔ ایک مرتبہ مکان دیا کہ آپ یہاں پہ گریہ کر سکتے ہیں، ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی تھی، روتی جاتی تھی، کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا۔ ایک بیوی آواز دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ جب خاموش ہوتی دوسری بیوی کہتی واہ عباسا، پھر جب خاموش ہوتی کوئی بیوی کہتی واہ علی اکبرا، پھر کوئی کہتی واہ علی اصغرا، واہ قاسمہ۔ بس شہداء کے نام آتے تھے، مصائب ذہن میں آ جاتے تھے۔ کسی کا لاشا پامال ہوا ذہن میں آتا تھا، کسی کے چھوٹے سے لاشے کے گلے میں تیر لگنے کے مصائب ذہن میں آتے تھے۔